بادشاہی مسجد دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے 1673 میں تعمیر کی گئی۔ یہ مغلیہ فن تعمیر کا شاہکار ہے اور خطے کی بھرپور ثقافتی ورثے کا ثبوت ہے۔ مسجد کے شاندار ڈیزائن میں اسلامی، فارسی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج بھی ہے، جس میں سنگ مرمر کے پیچیدہ کام، آرائشی ٹائلز اور 4 بلند و بالا مینار ہیں۔ اس کا وسیع صحن 1 لاکھ سے زیادہ نمازیوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ بادشاہی مسجد میں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی ہے۔ یہ شاندار مفتوحہ ایک مخلص خطاط حافظ عبداللہ نے 3 سال کے عرصے میں تحریر کیا۔ حافظ عبداللہ ایک ہنرمند مصور اور دیندار مسلمان کو پاکستانی حکومت نے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بنانے کا کام سونپا۔ انہوں نے انتھک محنت کی اور اس منصوبے میں دل و جان لگا دی۔ روایتی خطاطی کے تکنیک اور کاجل اور مختلف قسم کے قدرتی رنگوں سے بنی سیاہی کا استعمال کرتے ہوئے حافظ عبداللہ نے پورے قرآن پاک کو 300 صفحات پر نہایت احتیاط سے تحریر کیا۔ اور آپ نے باہر سے اس کی گنبد دیکھی ہوگی، گنبد کی گولائی بھی دیکھی ہوگی۔ سب پتھروں کو گولائی بھی دی گئی تو ہاتھوں سے ہی انہوں نے تراش کے دی ہے، اور 30 سالوں میں 3000 لوگوں نے کمپلیٹلی اس کو تیار کر دیا۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باہر آواز اور یہاں پر آواز کی نسبت، میری آواز سائڈوں سے بھی آ رہی ہوگی آپ کو، تو یہاں پر آپ جیسے نیا گھر بناتے ہیں اسٹارٹنگ میں، تو گھر میں آواز گونج رہی ہوتی ہے، اسی طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے جس طرح میں بول رہا ہوں، لیکن 350 سال کے بعد بھی یہاں پر آواز گونج رہی ہے۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو وداؤٹ اسپیکر، وداؤٹ مائک ان کی آواز باہر تک سنائی دیتی تھی۔ اور اب بھی کمپیریزن کیا جائے اس دور کا اور اس دور کے ساتھ، تو اب اس دور میں ٹرانسپورٹ نہیں تھی، اب چاروں طرف ٹرانسپورٹ ہے۔ اس دور میں آبادی 80,000 تھی، 1 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی ہے مسجد کی، تو اب یہ ساری چیزیں اس طرح ہے، اور بلڈنگ بھی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس لیے آواز کم رہے گی، لیکن ابھی بھی اس میں وہ گونج آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ ہم وہ اس طرح دکھاتے ہیں، اس کو نیچرل ایکو سسٹم کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں، ایک کارنر سے میں بولوں گا، دوسرے کارنر میں آپ کو آواز ایسی فیل ہوگی لائک جیسے اسپیکر یا مائک میں بولتے ہیں۔ اب لوگ بہت سارے ہیں، ویسے کم لوگ ہوں تو ہم ایزیلی دکھا دیتے ہیں۔ میں تھوڑی سی تلاوت کروں گا، آپ دوسرے کارنر میں تھوڑا سا اکٹھے ہو جائیے گا، پھر دوسرے دو بالکل پہلے لیڈیز کا ہو جائیے، پہلے جینٹس کا ہو جائیے۔ اس میں باقی چیزوں سے پہلے میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، جو اس وقت چیئرمین ہیں رویت ہلال کمیٹی کے بھی اور اس مسجد کے خطیب ہیں، الحمدللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس وزٹ کا موقع دیا اور محبوب بھائی کی گائیڈنس ہمیں ملی۔ اس میں ایک چیز جو مس ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں، ہم اپنے گھر بناتے ہیں سیمنٹ کے ساتھ، لیکن اس تعمیر کے اندر سیمنٹ کا بالکل استعمال نہیں ہوا، سیمنٹ تھا ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں چونا استعمال آگے ہوا۔ بتائیں گے کہ میں بتانے ہی والا تھا۔ جی اچھا، اس میں جیسے بتا رہے ہیں مولانا صاحب کہ سیمنٹ استعمال نہیں ہوا، اس دور میں سیمنٹ نہیں تھا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ اس میں آئرن سریا بھی نہیں ہے استعمال ہوا۔ ہاں بالکل آج ہم ایک کمرہ بنائیں تو اوپر سریے کا جال بچھا دیتے ہیں، بالکل، اور پھر لینٹر ڈالتے ہیں۔ اس کو جب بنایا گیا تو سریا بھی استعمال نہیں ہوا۔ اس کا جو آپ نے وہ کارنر بائی کارنر دیکھا ہے، اس کو میتھمیٹیکلی جیومیٹریکلی بنایا گیا۔ جس کارنر میں میں کھڑا ہوا تھا 90 ڈگری پہ وہ تھا، جس میں آپ کھڑے تھے 90 ڈگری پہ وہ تھا۔ 90 + 90 = 180 بنتا ہے، تو میتھمیٹیکلی اس میں بتاتے ہیں کہ آواز گونجتی ہے۔ اسی طرح اس کا آرکیٹیکٹ یہ ایسا رکھا کہ اس کو سریے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور سیکنڈ جو سیمنٹ کا بتا رہے ہیں، سیمنٹ استعمال نہیں ہوا، سیمنٹ تھا ہی نہیں۔ اور آپ کو ایک حیران کن بات بتائیں کہ اس دور میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ اس میں استعمال ہوئی۔ اس میں خاص طور پہ ماش کی دال، کوکونٹ آئل، گڑ اور ایک چونا بھی استعمال ہوا، اور ایک کھنکھناتی مٹی جس میں قرآن پاک میں ذکر آیا